سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی سورت فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ قرآن کہتا ہے 3 آیات سے زیادہ یا 2 آیات، جیسے سورہ البقرہ کی آخری آیات ہیں، اب آمن الرسول سے شروع کر دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آپ کو قرآن یاد ہے، جہاں سے یاد ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں، رفع الیدین کرتے ہوئے آپ رکوع میں جائیں گے۔ رفع الیدین کیسے؟ جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے رفع الیدین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر کی روایت کو نقل کیا، اور رفع الیدین کے حوالے سے تو کسی نے مسئلہ پوچھا نا امام بخاری سے، انہوں نے جز رفع الیدین الگ سے کتاب ہی لی، کہا یار روز روز مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، جب آپ نماز میں داخل ہوتے اللہ اکبر کہتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے، کس طرح؟ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے، کندھوں کے برابر یا کانوں کی کونپلوں کے برابر۔ پھر فرمایا وَإِذَا رَكَعَ، جب آپ رکوع کرتے رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے تھے، اسی طرح اٹھاتے جس طرح نماز کو شروع کرتے وقت اٹھائے تھے۔ پھر کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آپ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے پھر بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے پہلے کی طرح۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ، جب آپ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے رفع یدیہ، اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے پہلے کی طرح۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رکوع میں چلے جاتے تھے۔ رکوع کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں رکوع کا غلط طریقہ ہے، یہ پہلا طریقہ وسلم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ گھٹنوں پہ جو سٹائل ہے وہ بھی حدیث کے مطابق نہیں، یہ غلطی ہے، یہ آگے ہے۔ اور یہ کمر بھی پشت بھی صحیح نہیں، یہ بھی رکوع کا غلط طریقہ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کونیوں کا جو سٹائل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے جی، اس سے اگلا، اور یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ پاؤں وجود کے مطابق نہیں کھولے، یاد رکھیے گا اپنے وجود کے مطابق پاؤں کھولیے، اور اہل حدیثوں کے بارے میں مشہور ہے یہ زیادہ پاؤں کھولتے ہیں، اس طرح نہیں، آپ اپنے وجود کے مطابق پاؤں کھولیں، یہی سنت رسول ہے، یہی سنت نبوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جب آپ سمے درست کرنے جاتے تو آپ دیکھتے جس کے پاؤں زیادہ کھلے ہوتے آپ اس کو کہتے بھی آپ اپنے پاؤں کا جو انداز ہے اس کو چینج کریں، یعنی آپ اپنے وجود کے مطابق، ظاہر ہے ہر کسی بندے کا وجود ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی چھوٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود کے مطابق پاؤں کھلواتے تھے۔ اور یہ اگلا اسٹیپ ہے، یہ رکوع کا غلط طریقہ کیوں ہے؟ یہ دیکھیں پشت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بازو کا رخ بھی صحیح نہیں ہے، یہ آگے جی، یہ رکوع کا صحیح طریقہ ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رکوع کرتے آپ رفع الیدین کر کے جاتے، نہ تو آپ کا سر اوپر اٹھا ہوا میری طرف دیکھیں اور نہ ہی نیچے جھکا ہوا، بھائی کا سر دیکھیں برابر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا پوری نماز میں تشہد کے علاوہ آپ نے سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے، یہی سنت رسول ہے۔ جب آپ تشہد میں چلے جائیں گے آپ نے اپنی انگلی کی طرف دیکھنا ہے، وہ وہاں میں وضاحت کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری نماز میں 2 جگہوں پر دیکھتے تھے، تشہد کے علاوہ باقی ساری نماز میں آپ اپنے سجدے والی جگہ پر دیکھتے تھے۔ یہ بھائی کا سر نہ اوپر اٹھا ہوا ہے نہ نیچے جھکا ہوا ہے، اور ہاتھ جو ہیں یہ بالکل اس طرح سیدھے ہیں، ایسے نہیں ہیں، بالکل سیدھے ہیں، اور ہاتھوں کو جو اوپر رکھا ہوا ہے اگلا جس کا کریں دیکھیں جیسے گھٹنوں پہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کأنہ قابضہما، گویا کہ آپ اپنے گھٹنوں پر قبضہ جمائے ہوئے، انہیں اچھی طرح پکڑے ہوئے، تھامے ہوئے، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا۔ پاؤں بھی صحیح کھلے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھوں کا سٹائل بھی صحیح ہے، پیچھا پیچھ پچھلا کریں گے، پچھلا کریں گے، یہ دیکھیں کمر بالکل سیدھی ہے۔ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے اس کو پتہ نہ ہو میں بندے پہ بیٹھا ہوں کہ لکڑی پہ بیٹھا ہوں، اگر پانی کا گلاس رکھا جائے وہ گرنے نہ پائے، اس طرح پشت بالکل سیدھی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حالتیں نماز میں، ایک رکوع اور ایک سجدہ۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھ سے نہ پوچھو
آپ کا رکوع کتنا لمبا ہوتا اور کتنا حسین ہوتا. مجھ سے نہ پوچھو آپ کا سجدہ کتنا لمبا ہوتا اور کتنا حسین ہوتا, اچھا ہوتا, درستگی کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں دعائیں کرتے, دعائیں پڑھتے, زیادہ سے زیادہ دعا پڑھتے. سجدے سے ہٹ کر یہ رکوع ایک ایسی حالت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. سجدہ تو بہت زیادہ پسند ہے نا, یعنی یہ رکوع بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جب آدمی رب کے سامنے جھکتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, سبحان ذی العزة والعظمہ والہیبہ والقدرہ والجمال والکمال, سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. بہت ساری دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں پڑھا کرتے تھے. اما عائشہ نے ایسے نہیں کہا, آپ کا رکوع حسین ہوتا تھا اور لمبا ہوتا تھا. فلا تسأل عن حسنہن وعن طولہن, مجھ سے یہ نہ پوچھو آپ کے رکوع کس طرح لمبے اور کتنے حسین ہوتے تھے. آپ بہت زیادہ دعائیں کرتے تھے اور مزے لے لے کر دعائیں پڑھتے تھے. ہمارا رکوع تو ایسا ہوتا ہے, ہم رکوع میں حساب کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی نمازوں میں حساب کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے سجدوں میں حساب کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھتا ہوں اور پھر بھی کام نہیں چلتا. حضرات ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو بے حیائی برائی سے روک کے رکھتی ہے, یہ بریک کا کام کرتی ہے. لیکن وہ نماز روکے گی جس کو اگر ٹیلی کیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ تو آپ کو 10/10 نمبر ملے, تو وہ نماز آپ کو برائی سے بے حیائی سے روکے. اگر میری اور آپ کی نماز نمبر ہی 2 آئے, فرشتوں نے کاؤنٹنگ کی ہے 1/10, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے. رکوع کے بعد آپ سر اٹھاتے, کیسے سر اٹھاتے؟ آپ اسی طرح, میں نے کہا ہے عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جب آپ رکوع سے اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ, آپ اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھاتے اور کھڑے ہوتے, پڑھتے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہاں بھی 5-6 دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی کبھی کوئی کیا کرتے تھے, کبھی کوئی. تو رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہونا اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا, یہ نماز کا حصہ ہے. یہ نہیں ہے کہ رکوع سے آپ آدھا اٹھے ہیں اور سجدے میں چلے گئے. اس نمازی کو اسلام نے چور کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی چور ہے جو کبھی سجدہ چراتا ہے اور کبھی رکوع چراتا ہے. رکوع اور سجدہ چرانے والا چور ہو سکتا ہے, نمازی نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح. اب یہاں مسئلہ ہے, ایک سوال ہے, بعض لوگ سینے پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں رکوع کے بعد, بعض لوگ نہیں باندھتے, دونوں سے ہی. لیکن آپ دیکھ لیں ماحول کیسا ہے. اگر آپ سعودی عرب گئے ہیں, جیسے ہم وہاں تھے, ہم پڑھا کرتے تھے تو سارے لوگ ہی باندھتے ہیں, تو ٹھیک ہے آپ باندھ لیں. اب اگر یہاں کوئی نہیں باندھتا تو آپ نہ باندھیں, لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہاں اگر نماز نہیں ہوتی تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو ڈیفینیٹلی وہی کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اگر وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے تو پھر آپ اپنے ماحول کو خراب نہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب آپ اٹھتے تو پھر آپ سجدے کے لیے بھی جاتے. وہ کیسے جاتے؟ یہاں مسئلہ سمجھ لینا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو رکھتے یا کہ گھٹنوں کو رکھتے؟ یہ مسئلہ یاد رکھنے والا ہے. حدیث ہے, آپ نے فرمایا لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر, تم میں سے کوئی آدمی سجدے کے لیے اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے. اور اگر تو اتنی حدیث ہوتی پھر تو ڈاؤٹ ہوتا کہ کیونکہ جب ہم ہاتھ رکھتے ہیں, گھٹنے رکھتے ہیں تو شاید یہ ہے, یا ہاتھ رکھتے ہیں شاید یہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. اس سے اگلے لفظ ہے وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, اس کو چاہیے وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے رکھیں اور گھٹنوں کو بعد میں رکھیں. کیونکہ دوسری حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدیہ قبل رکبتیہ, اللہ کے نبی جب آپ سجدے میں جاتے جھکتے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹکاتے اور گھٹنوں کو بعد میں ٹکاتے. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اونٹ کے گھٹنے ہیں وہ اس کے پہلے 2 بازوؤں میں ہیں,
اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ وہ پہلے اپنے بازو اپنے گھٹنے لگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اس طرح نہیں بیٹھنا۔ اور یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت کرتا جاؤں، آپ یہ بھی جان لیں گے کہ حدیث ضعیف کیسے ہوتی ہے۔ اگر ایک باب ہے، دیکھیں اس حدیث کے ضمن میں محدثین کا اختلاف کیا ہوا۔ باب کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھی۔ باب کون ہے؟ وائل بن حجر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلم میں حدیث موجود ہے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کو سیکھا، آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے، گھٹنوں کو بعد میں رکھتے۔ اب وائل بن حجر کا بیٹا کہتا ہے سمیعت ابی، میں نے اپنے باپ کو سنا، وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ وضع رکبتیہ قبل یدیہ، آپ پہلے گھٹنے رکھتے، ہاتھ بعد میں رکھتے۔ محدثین نے جتنی محنت کی ہے دنیا میں کوئی ماں کا لال اتنی محنت نہیں کر سکا۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث یاد ہو، اور ایک روایت کے مطابق جس کو 3,00,000 احادیث یاد ہوں وہ محدث ہوتا ہے۔ عام محدث ایسے نہیں کہتے ہیں کہ ہر کسی کو محدث ہی کہہ دیتے ہیں۔ محدث وہ ہوتا ہے جس کو کم از کم 1,00,000 حدیث بما سند بما متن اور جملہ علوم کے ساتھ یاد ہو۔ تو محدثین نے بڑی محنت کی ہے۔ محدثین نے دیکھا وائل بن حجر کیا یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں یا ایک صحیح ہے؟ جو صحیح ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، اگر دونوں صحیح ہے تو دونوں پر عمل ہونا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا وائل بن حجر کی زندگی کو دیکھا گیا، اسماء الرجال کی کتابوں کو کھولا۔ اسماء الرجال کی وہ کتابیں ہیں جن میں اگر عبداللہ ہے، عبداللہ تو کئی، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن عباس ہے، یہ کون عبداللہ ہے؟ عبداللہ بن عمر، یہ اسماء الرجال کی کتابوں سے پتہ چلے گا اللہ کے نبی سے کس عبداللہ نے حدیث کو سنا اور اس کے ساتھ کون کون تھا، موسم کیسا تھا۔ وائل بن حجر کی زندگی کو ایسے دیکھا گیا کتابوں کو تو پتہ چلا وائل بن حجر کے ساتھ یہ ساتھی موجود تھے۔ سردیوں کا موسم تھا جب اس نے آخری دفعہ نماز سیکھی، اللہ کے نبی کے اوپر کالی چادر تھی، چادر کے اندر آپ رفع الیدین کر کے وائل بن حجر کو نماز سکھا رہے تھے۔ یہ ساری بات طے ہو گئی، پتہ چل گیا وائل بن حجر ٹھیک کہتا ہے، یار اس کی تو ایک بات بھی غلط نہیں۔ کتاب بند کی، اس کی بیٹے کی زندگی کو دیکھا، پتہ چلا بیٹا تو ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ وائل بن حجر دنیا سے جا چکے تھے تو انہوں نے کہہ دیا ھذا حدیث ضعیف جدا، بھائی یہ حدیث کمزور ہے، یہ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، اس نے باپ کو دیکھا نہیں، اس نے سن کیسے لیا؟ یہ کہتا ہے سمیعت ابی، میں نے اپنے باپ کو سنا اور سنتے آمنے سامنے ہیں، یہ کیسے سن سکتا ہے؟ یہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ وائل بن حجر تو دنیا سے جا چکے، تو انہوں نے لکھ دیا ھذا حدیث ضعیف جدا۔ یہ غالباً بلوغ المرام کے اندر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث، دونوں حدیثیں ہوں گی اور ایک کی وضاحت بھی موجود ہوگی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کے لیے جھکتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھتے اور پھر گھٹنے رکھتے، اور جب آپ نے اٹھنا ہے، یاد رکھیے گا جب آپ نے سجدے سے اٹھنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو پہلے نہیں اٹھانا، کیونکہ وہی کیفیت بن جائے گی جو سجدہ کرتے وقت آپ نے منع کی ہے۔ پہلے آپ نے اپنے گھٹنوں کو اٹھانا ہے اور پھر ہاتھوں کو اٹھانا ہے، تاکہ آپ کی وہ کیفیت نہ بنے جسے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ لا یبرک احدکم کما یبرک البعیر، اس طرح نہیں سجدے میں جھکنا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو آپ پہلے ہاتھ رکھتے تھے اور پھر آپ سجدہ کرتے تھے۔ سجدہ آپ کا کیسا ہوتا تھا؟ یہ سجدہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس بھائی کے پاؤں دیکھیے، پیچھا کریں، یہ پاؤں دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس طرح نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، امرنا ان نسجد علی سبعۃ اعظم، ہم سب نبیوں کو حکم دیا گیا جب ہم سجدہ کریں تو 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں۔ کون کون سی 7 ہیں؟ 2 ہاتھ اور 2 گھٹنے اور 2 یہ قدم اور 1 ماتھا ناک سمیت۔ اب بھائی کے پاؤں سجدہ نہیں کر رہے، آپ کے سجدے کی حالت پاؤں میں کیسی تھی وہ درستگی کے وقت آئے گی۔ یہ غلط ہے، یہ بھائی کے پاؤں کا سٹائل غلط ہے، اس لیے یہ سجدہ یہ بھی غلط ہے۔ کچھ بھائیوں کے پاؤں پیچھے سے پھیر رہے ہوتے ہیں،
کوئی پتہ نہیں ہوتا نماز پڑھ رہے ہیں. میرے بھائیوں مچھر کاٹ بھی لے تو تھوڑی دیر صبر کر لو. کیسا مسلمان نمازی ہے اپنے رب سے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, وہ اپنے کان میں سرگوشیاں سنا رہا ہے. صحابہ کرام ایسے تھے, تیر آیا یہاں لگا خون بہ رہا ہے, ساتھ والا کہتا ہے بھائی تیرا تو اتنا خون بہ گیا اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا, تجھے تو کسی نے تیر مار دیا, نماز میں مگن اتنا تھا پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہے نماز. یہ نماز بے حیائی برائی سے روک کر انسان کو جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دیتی ہے. تو یہ طریقہ بھائی کا غلط تھا, یہ بھی طریقہ غلط ہے. کیوں کہ یہ دیکھیں ہاتھ آگے نکلے ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو ہاتھ تھے یا تو کان رخساروں کے برابر یا پھر آنکھوں کے برابر, اس سے آگے آپ ہاتھ نہیں لے جا سکتے, اس سے آگے ہاتھ جائیں گے. پھر ایک یہ گونیوں کا سٹائل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبسط احدكم كانبساط الكلب, اس طرح نہ اپنی گونیوں کو بچھانا جس طرح کتا بچھاتا ہے. کتا بچھا کے بیٹھتا ہے نا جی, جس طرح کتا بچھا کے بیٹھتا ہے اپنی گونیوں کو اس طرح نہیں بچھانا. یہاں بھائی نے گونیاں بھی بچھائی ہوئی ہیں, یہ اس اعتبار سے بھی سجدہ غلط ہے. جی اگر یہاں بھائی نے ناک نہیں زمین پر رگڑا ہوا, ناک کو رگڑنا ہے کیونکہ 7 ہڈیاں سجدہ کرتی ہیں. یہ 7ویں ہڈی ہے جبہہ, انف, یہ دونوں چیزیں مل کے ایک ہڈی ہے, یہ 7ویں ہڈی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب نبیوں کو حکم دیا گیا ہے 7 اعضاء پر سجدہ کریں, یعنی ناک جبہہ سمیت یہ زمین پر ٹچ ہو, آپ کی ہتھیلیاں زمین پر لگیں, آپ کے گھٹنے زمین پر لگیں اور آپ کے قدموں کا سٹائل اس طرح ہو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, بخاری مسلم کی روایت ہے, فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوئے, تہجد کا ٹائم تھا تو میں نے ہاتھ لگایا, آپ میرے ساتھ نہیں تھے. پھر میں اٹھی اور میں اس جگہ پہ ہاتھ لے کے گئی جس جگہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے. میرے ہاتھوں نے آپ کے پاؤں مبارک کو ٹچ کیا. میں نے پھر دیکھا اچھی طرح پاؤں ہاتھ لگا کے اوپر نیچے کے نبی کے پاؤں کس طرح ہیں سجدے میں. تو وہ فرماتی ہیں آپ کے پاؤں اوپر سے ملے ہوئے, نیچے سے ملے ہوئے اور انگلیاں مڑی ہوئی, رخ ان کا قبلے کی طرف تھا. یہ ہے پاؤں کا, قدموں کا سجدہ کرنا. اگر آپ کی انگلیاں صرف ٹچ کر رہی ہیں آپ کے پاؤں کا سجدہ نہیں ہے. ادھورے سجدے رب نہیں مانتا, سجدہ صحیح کریں. یہ یاد رکھیے گا, عذر ہو تو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں. ایک آدمی ہے, یہ میں حالیہ مثال دیتا ہوں, آپ کے پاس روزے کی طاقت نہیں, بیمار ہے, دائمی مریض ہے, آدمی نہیں روزہ رکھ سکتا, فدیہ دے دے. فدیہ تو طعام مسکین اسلام کا حکم ہے, لیکن فدیہ نہیں دے سکتا, اس کے پاس پیسے نہیں, وہ کیا کرے؟ میری جیسا کم پڑھا لکھا مولوی تو کہے گا نہیں یہ روزے رکھنے پہنے, لیکن اسلام کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ایسے بندے پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا. بھائی وہ فدیہ دے نہیں سکتا, پیسے نہیں, روزہ رکھ نہیں سکتا, اس کے پاس طاقت نہیں, ایسے بندے پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہوا. بھائی جو آدمی معذور ہے, جس کے پاؤں درد کرتے ہیں, شوگر کا مرض ہے, وہ بیچارہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے, سجدہ صحیح نہیں دے پاتا, تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سجدہ صحیح کیا ہے؟ 8 اعضاء پر سجدہ کرنا سجدہ کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ سے بڑی دعائیں کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ اس نماز کی حالت ایسی ہے اللہ کے قریب ترین ہونے کا ذریعہ اگر ہے تو وہ سجدہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے فاسجد وقترب, اگر آپ نے رب کے قریب ہونا ہے نا تو سجدے کیا کرو, سجدے کیا کرو. اور سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے کیا, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, مزے لے لے کر اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجده واوله واخره وعلانيته وسره سبوح قدوس ربنا ورب الملائكه والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والجمال والكمال سبوح قدوس. بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سجدے میں مزے لے لے کر پڑھا کرتے تھے. آپ پڑھ کے دیکھیے تو صحیح. جب پڑھیں گے, میں کتاب لے کے آیا ہوں, مجھے وہ کتاب نہیں مل سکی جس میں طریقہ بھی درج تھا.
یہ کتاب جس کو میں بطور تحقیق اور تحریر جس پہ کام کر رہا ہوں، میں حامد بھائی کو انشاءاللہ 150 کے قریب بھیج دوں گا، وہ آپ میں تقسیم کر دیں گے۔ ابھی جو کتاب لے کے آیا ہوں اس میں صرف نماز اور اس کا ترجمہ، نماز بما ترجمہ اور اس کے بعد کے اذکار بما ترجمہ وہ لکھے ہوئے، وہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے۔ تو آپ ترجمہ پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ نماز یاد کرو، نہیں آتا تو آپ علماء کے پاس بیٹھو، ان سے ترجمہ سیکھو، ترجمہ سیکھو گے مزہ آئے گا جب آپ پڑھو گے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نمازی نماز پڑھتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب کے کان میں ہولے ہولے اپنے دکھڑے سنا رہا ہوتا ہے۔ تو کیسا مسلمان نمازی ہے، دکھڑے سنانے کی بجائے وہ دکان کا حساب کر رہا ہے، دکان کا حساب کر رہا ہے، تو پھر ایسی نماز میرے بھائیو بندے کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کے بعد آپ کیا کرتے؟ تشہد، آپ پہلے سجدے کے بعد آپ بیٹھتے، جس کو جلسہ بین السجدتین کہتے ہیں۔ ایک سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ، یہ سٹائل آپ کو دکھایا گیا ہے، تصویر دوسرے رخ سے دکھائی گئی ہے، یہ بھی صحیح طریقہ ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے کے بعد آپ جلسہ بیٹھتے، کس طرح بیٹھتے؟ جس طرح تشہد بیٹھتے، اس کو کہتے ہیں جلسہ بین السجدتین۔ اور اللہ کے نبی دعا پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مختلف ادعیہ مسنونہ ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں احادیث ہیں، ثابت ہیں، آپ کو کتابوں سے مل جائیں گی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی اسی طرح کرتے جس طرح آپ پہلا سجدہ کرتے، اور پہلے سجدے دوسرے سجدے کے بعد پھر آپ رکعت کے لیے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھتے، تو یا تو انگلیوں کو اس طرح پٹھیوں کو بند کر کے اس طرح زمین پہ ٹکاتے اور اس طرح اٹھتے، تو یا سیدھا ہاتھ رکھ کے بھی اٹھ جاتے تھے۔ لیکن وہی بات جو پہلے میں نے کہی ہے، آپ نے اپنے گھٹنوں کو پہلے جس طرح رکھ کر کیفیت وہ بن جاتی ہے، اونٹ والی وہ نہیں بنانی، پہلے گھٹنے اٹھانے ہیں، ہاتھ بعد میں اٹھانے ہیں، اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت آپ نے ادا کرنی ہے۔ دوسری رکعت کے بعد آپ تشہد بیٹھیں گے، اور تشہد کس طرح بیٹھیں گے یاد رکھیے گا، ایک نماز ہوتی ہے جس میں 2 تشہد ہوتے ہیں، اور ایک نماز ہوتی ہے جس میں 1 تشہد ہوتا ہے۔ جیسے صبح کی نماز ہے، اس میں کتنے تشہد ہیں جی؟ کتنے تشہد ہیں؟ 1۔ 2 رکعت نماز، اس میں 1 تشہد ہے۔ فجر کے علاوہ باقی جتنی نمازیں ہیں اس میں 2 تشہد ہیں۔ پہلا تشہد اور ہے، دوسرا تشہد اور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں کس طرح بیٹھا کرتے تھے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے، اور دوسرے تشہد میں کس طرح وہ بھی دکھائیں گے۔ یہ بھائی کا تشہد بیٹھنے کا طریقہ غلط ہے، دونوں پاؤں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں بیٹھا کرتے تھے تشہد میں، اور یہ اکا اس کو کہتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ پاؤں کو کھڑا کر دینا اور پاؤں کے اوپر بیٹھ جانا یہ بھی منع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں، یہ ہے سجدہ تشہد میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ۔ یہ وہ طریقہ ہے جس نماز میں 1 تشہد ہو، آپ نے اپنے پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے، بائیں پاؤں کے اوپر، اور دایاں پاؤں آپ نے گاڑ دینا ہے، اور اس کی انگلیوں کا رخ بھی آپ نے قبلے کی طرف کرنا ہے۔ لیکن ایک حدیث ہے ابو داؤد کی، اگر عذر ہو نہیں چلا بیٹھا جاتا تو آپ اپنے پاؤں کو باہر نکال کے اس کی انگلیوں کا رخ ادھر کر دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں آپ کیا کرتے؟ اس طرح بیٹھتے تھے، اور اسی طرح ہی آپ نماز کو مکمل کرتے تھے، تشہد پڑھتے تھے، التحیات للہ والصلوات الی آخر، درود ابراہیمی پڑھ کے وہ دعائیں کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے ایسی دعائیں میں ابھی بتاتا ہوں کیونکہ غلط اور درست اسٹیپ ابھی آئیں گے، ایسی دعائیں جو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی اور آپ پڑھ رہے ہیں، آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ اللہ کے نبی کی دعا نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا صحیح ہے، درود ابراہیمی کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں، مگر وہ دعا ضرور پڑھیں جو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، کم از کم ایک ضرور پڑھیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، آخر تک ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب، آخر تک یہ دعا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا ہے۔ ان دعاؤں میں سے اور بھی دعائیں، ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھنے کے بعد پھر رب اجعلنی پڑھنا یا کوئی اور دعا پڑھنا
نفلی نماز میں اپنی حاجت کے لیے جو سی مرضی دعا مانگنا جائز ہے. اور فرضی نماز میں عربی میں اور محدثین کہتے ہیں، علماء کا یہ فتویٰ ہے علماء کہ اگر آپ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز، اس میں آپ اپنی زبان پہ بھی دعا مانگ لیں گے تو اللہ پھر بھی قبول کر لیں گے. لیکن فرض میں نہیں، فرض کی اور نفل کی اس کا فرق ہے. دیکھیں نفلی نماز آپ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، فرضی نماز قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اس کا فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تشہد اس طرح کا ہوتا تھا، آپ اس طرح بیٹھتے تھے جی. اور آخری تشہد جو ہوتا، جس نماز میں 2 تشہد ہیں، آپ نے اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے آپ نے نکال کے انگلیوں کا رخ کوشش کرنی ہے قبلے کی طرف ہو، اور یہ دایاں پاؤں گاڑ دینا ہے اسی طرح. اور اس شریف پر، اس کو جوتر کہتے ہیں، شریف کہتے ہیں، اس کو بچھا دینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نماز میں 2 تشہد ہوتے تھے، دوسرا تشہد اس طرح بیٹھتے تھے. اور اس طرح بیٹھ کے پھر آگے ہم نے انگلی بھی ہلانی ہے. وہ کس طرح کرنا ہے جی دکھائیں. یہ انگلی کا حدیث میں انگلی کے ابن ماجہ میں روایات موجود ہیں اور ابو داؤد میں روایات موجود ہیں. اسی طرح محلہ ابن حزب میں روایات موجود ہیں. تقریباً 4 سے 5 طریقے، لیکن ایک طریقہ آپ سن لیجئے جس کو آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو. وہ کیا ہے؟ آپ اپنی دونوں انگلیاں بند کر لیں اور یہ انگلی آپ یہاں رکھیں اور اس انگلی کو تھوڑا سا خم دیں، سیدھا نہیں کرنا. خم دے کے آپ نے اپنی انگلی کو اس طرح اپنے اس گھٹنے پر رکھ لیں، یہاں پیچھے رکھ لیں، یہاں رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. اس پوری جگہ پہ جہاں مرضی ٹکا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کے ساتھ حرکت دیتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے ایک آمین اور ایک انگلی کا حرکت دینا شیطان کو اور یہودیوں کو یہ بہت برا لگتا ہے. یہ تو انگلی اس طرح شیطان کو لگتی ہے جس طرح تلوار کا گھاؤ لگتا ہے. اور محدثین کہتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہا، اس میں تو وہ اس چیز کے قائل ہیں اور اہل عرب بھی اس چیز کے قائل ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے، درود پڑھتے، ساتھ انگلی ہلاتے. تو علامہ البانی کی یہ توجیہ ہے اور بہت پیاری توجیہ ہے، مجھے اچھی لگتی ہے. باقی جو آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ہلاتے ہیں وہ کوئی حدیث نہیں ہے. امام علامہ البانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ اپنی انگلی کو سارے تشہد میں اس طرح ہلاتے رہنا سلام تک، یہی ثواب اور درست ہے. ثواب کے ساتھ، یعنی یہی درست ہے اور باقی عمل کوئی درست نہیں ہے. اگر آپ کھڑا رکھیں یہ بھی درست ہے، بعض محدثین نے کہا. لیکن میں نے پہلے کہا تھا نماز کے اندر ساری نماز میں آپ نے سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہے اور تشہد کے موقع پہ آپ نے اپنی انگلی کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تشہد میں انگلی پر ہوتی تھی اور پورا تشہد آپ پڑھتے، اس میں دعائیں کرتے اور انگلی پر آپ کی نظر ہوتی اور دعائیں پڑھ کے پھر آپ سلام پھیرتے تھے، نماز سے فارغ ہوتے تھے. نماز سے فارغ ہونے کے بھی کئی طریقے ہیں، جس طرح نماز میں داخل ہونے کے کئی طریقے ہیں، نماز سے فارغ ہونے کے بھی کئی طریقے ہیں. میں ایک جگہ پہ درس دے رہا تھا تو جب میں نے طریقے بتائے تو ایک پڑھا لکھا نوجوان اس نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں. دیکھو میں اس لیے بات سنا رہا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان باتوں کا پتہ نہیں. جو چیز سب سے پہلے سوال ہوگی، پوچھی جائے گی، اس کے بارے میں صحیح نالج نہیں تو پھر کس طرح ہم صحیح ڈگر پہ چلیں گے؟ کیا ہمارا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 طریقوں سے نماز میں فارغ ہوتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایک طریقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 2، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر برکاتہ کہنا ہے ادھر نہیں کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر برکاتہ کہنا ہے ادھر نہیں کہنا. کتنے طریقے ہو گئے؟ 4. نفلی نماز میں عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سلام کہہ دیا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ساتھ جھک جاتے تھے تھوڑا سا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے نماز جنازہ ہے، وہ نماز جنازہ
ہے تو دعا، لیکن اس کو سلام کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف ہی سلام پھیرا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سلام نفلی نماز میں اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی سلام سے نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ 4 طریقے امام کو، اپنے مقتدیوں کو یہ چیزیں بتا کر ان ساری سنتوں کو زندہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بس ہم بھی چلے آ رہے ہیں، جس طرح ہم نے سنا اسی طرح ہم کرتے آ رہے ہیں۔ حضرات آپ اپنی نمازوں کا خیال کیجئے گا اور بندہ نچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ 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 میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جو لوگ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا۔ اخلاص کیا ہے؟ رب کی رضا کے لیے عبادت کرنا، اور جو رب کی رضا کے حصول کے لیے عبادت کرتا ہے وہ اس طرح ٹریک پر چلتا ہے، کہیں میں ایسی غلطی نہ کر بیٹھوں، کہیں وہ رضا کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ وہ قدم قدم پہ سوچتا ہے محبوب روٹ نہ جائے، محبوب کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اگر وہ رضا چاہتا ہے تو، اگر نہیں چاہتا بھائی اپنی نمازوں کو عبادت سمجھ کے کریں، عادت سمجھ کے نہ کریں۔ ہم عادت سمجھ کے پڑھتے ہیں، جس طرح اندھیرا ہو تو برکی جو ہے، لقمہ جو ہے، بائٹس جو ہے وہ منہ میں جائیں گے، وہ دائیں بائیں نہیں جاتے۔ ایسے ہی نماز ہے، ہم رکوع سجود کر رہے ہیں، جس طرح ہم کر رہے ہیں یاد رکھیے، یہودی آپ کو نمازوں سے نہیں روکتے، عیسائی آپ کو نمازوں سے نہیں روکتے، وہ اسلامی نظام سے روکتے ہیں۔ جب آپ صحیح نماز پڑھیں گے آپ کو اسلامی نظام کی بھی سمجھ آئے گی کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے۔ یہ نماز اسلامی نظام ہی تو سکھاتی ہے، نظم اور نسق سکھاتی ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کو صحیح کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ جو آدمی اللہ کی رضا چاہتا ہے نا، وہ نماز کو سیکھتا بھی ہے، وہ نماز کو سیکھتا بھی ہے، اپنی غلطیوں کو درست بھی کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں کہاں غلط ہوں اور کہاں صحیح، where I am wrong and where I am right، کہاں درست جا رہا ہوں اور کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ وہ اپنی غلطی کو درست کرتا ہے، اور یہ نہیں غلطی کو بھی درست سمجھ کے چلتا جاتا ہے۔ وہ رب کی رضا نہیں چاہ رہا، وہ تو کسی اور کے پیچھے چلا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ حضرات اپنی نمازوں کو درست کیجیے۔ بندہ نچیز سے غلطی ہوگی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، درستگی میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے تصاویر خواتین کی بھی دکھائی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، یہ میں نے عرب سے لی ہے، صرف اس لیے لوگ کہتے ہیں مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے صحیح، دنیا احادیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو الگ عورتوں کو الگ مسئلہ نماز کا سمجھایا نہیں، سب کو ایک مسئلہ سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد یہ کہا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دیکھو کہ ہماری بہن ہے، پہلی تصویر دیکھیں، پہلی دکھائیں، پہلا سٹیپ دیکھیں، یہ پہلا سٹیپ ہاتھ اٹھا کے اگلا ہاتھ باندھنے کا، دیکھو کیسے باندھے ہوئے ہیں مردوں کی طرح۔ اور رکوع کیسا ہے؟ پھر رکوع کیسا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو سکھایا، بازو تنے ہوئے اور گھٹنے پکڑے ہوئے اور کمر بالکل سیدھی، سر نہ جھکا ہوا نہ اوپر اٹھا ہوا، بالکل سر سیدھا اور گھٹنے اس طرح جیسے قبضہ جمائے ہوئے ہیں ہماری بہن۔ سجدہ دیکھو کتنا پیارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کو چپکا کے نیچے زمین پہ لگا کے سجدہ کروانا کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، لوگوں کی عقل ہے، عقل۔ وہ کہتے ہیں جی عورتوں کا پردہ ہوتا ہے، بھائیوں اگر عورتوں کا پردہ ہوتا ہے تو مردوں کا تو زیادہ پردہ ہوتا ہے، پھر مرد کو بھی پیچھے سے ایسے نماز پڑھنی چاہیے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ہی سجدہ اپنی امت کی بیٹی کو، وہی سجدہ آپ نے امت کے بیٹے کو، وہی ہماری ماں عائشہ کو، وہی ابو بکر صدیق کو سجدہ سکھایا، کوئی فرق نہیں۔ اور دیکھیں یہ تشدد ہماری بہن بیٹھی ہیں کس طرح انگلی کو ہلا کے تشدد، جس طرح میں نے آپ کو سکھایا ہے، یہ آخری تشدد ہے، پہلے تشدد کی تصویر ہوگی شاید،
یہ پہلے تشہد کی تصویر ہے جو سامنے سے لی گئی ہے، پیچھے سے مجھے تصویر ملی نہیں تھی. یہ دیکھیں یہ تصویر ہے. بات یہ ہے کہ عورتوں کو، میری بہنوں کو، میری بھابجوں کو، میری بیٹیوں کو، میری ماؤں کو نماز خود سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر بھائی اپنی چراگاہ کا، اپنے گھر کا، اپنی یونیورسٹی کا، اپنی چار دیواری کا، اپنے کنبے کا، قبیلے کا نگران ہے، اور قیامت کے روز اس کی نگرانی کے متعلق اسے سوال ہوگا. کئی باپ ایسے بد نصیب ہوں گے جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، اپنی بیوی کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں، اپنی بیٹیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں، اپنی بہنوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے. کیوں؟ اللہ یہ خود نمازی پڑھتا تھا، اس نے آج تک میری نماز صحیح نہیں کی. انگلش، میتھمیٹکس، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری اگر اس کی ٹیوشن نہیں پڑھنے جاتی تو یہ میری ہڈیاں توڑ دیتا تھا، اور اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ نماز بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اللہ یہ جنت میں جا رہے اور میں جہنم میں. حضرات یہ صحیح حدیث ہے، 5 لوگوں کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے آئیے اپنی درستگی کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارا یہ چھوٹا سا سیشن ہے اس کو قبول و منظور فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے لیے ایک دعا کیجیے گا، اللہ مجھے صحت تندرستی عطا فرمائے اور میرے بچوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بیٹوں کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے، دائی بنا دے، ان کے اندر دائی کے اوصاف پیدا کر دے. اللہ رب العزت ان کو اپنے دین کے لیے قبول کر لے. میں نے قسم سے یہ میدان دیکھا ہے دین کا، اسلام کا. میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، میں دنیا میں جا جا کے تھک چکا ہوں. میں نے بڑی دنیا پڑھی ہے، میں نے بڑے ماسٹرز کیے ہیں، مجھے کچھ نہیں ملا. اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. اگر مجھے اللہ نے عزتیں دی ہیں، مجھے وقار دیا ہے، احترام دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، گھر بار دیا ہے، سب کچھ دیا ہے تو دین اور اسلام کی برکت کی وجہ سے دیا. اس لیے آپ اپنے بیٹوں کو بھی اس ڈگر پہ چلائیے. دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بیٹے 5-6 جوان، ان کو کسی کو نماز ہی نہیں آتی. تو میں بھائی سے گزارش کروں گا، احمد بھائی سے وہ کتابیں ہیں وہ سب بھائیوں کو ایک ایک تقسیم کر دیں تو اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو قبول فرمائے. میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا، خاص کر کے میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں، کیونکہ افطاری کے ٹائم دعا اللہ رد نہیں کرتے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ایسی ہیں جن پر اللہ نے پہلے سے سائن کیے ہوئے. وہ کون سی دعائیں؟ سائن کیا کہ اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتے، وہ قبول ہے. وہ کون سی دعائیں؟ دعوت المسافر، یہ ایک آدمی جو یہاں سے قصور کا سفر کر رہا ہے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے. ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے. ودعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب، ایک مظلوم کی دعا اللہ اس کو رد نہیں کرتے کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کو پردہ نہیں ہوتا. تو آئیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کسی بھائی نے نماز کے حوالے سے کوئی سوال بھی کرنا ہو میں حاضر ہوں. وأقول قولي هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين أجمعين. دیکھیں جی، کرسی پر نماز پڑھنا وہ پہلی بار لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لیکن کچھ باتیں ہیں جو کرسی رکھنے والے کو یاد رکھنی چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے باب الصلاۃ عند الاستوان، بیان ہے اس نماز کا جو ستون ہو، جیسے آپ کے یہ ستون ہیں، اس کے درمیان میں آپ صف بنا دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ امام بخاری فرماتے ہیں نماز نہیں ہوگی. جو کرسی والا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ایک سائڈ پہ آئے، کھڑا ہو، پہلے آئے ایک سائڈ پہ بیٹھے، وہ صف کو توڑے. اگر توڑے گا تو من وصل صفن وصل اللہ، من قطع صفن قطع اللہ. جس نے صف کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، جس نے صف کو کاٹا اللہ اس کو کاٹے گا. ایسے گزر ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں بیٹھ کے نیچے پڑھ سکتا، بیچارے کو شوگر ہے، ہڈیاں درد کرتی ہیں، وہ کرسی پہ بیٹھ جائے پڑھ لے. لیکن جو شرائط، جو اصول اور ضابطے اسلام نے دیے ہیں ان کا خیال رکھیں. ہاں اگر وہ آیا ہے، صف اتنی ہے، مجبوری ہے، وہ کہاں کھڑا ہو، وہ وہاں تو کھڑا ہو نہیں سکتا، پھر وہ درمیان میں رکھ لے کرسی. لیکن کرسی رکھتے وقت بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور یا کھڑے رہتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو کرسی کو پیچھے پھینک دیتے ہیں، سجدہ نیچے چلے جاتے ہیں. وہ پیچھے والا آدمی سجدے سے محروم ہو جاتا ہے
ان چیزوں کا خیال نہ، میرے بھائی ان چیزوں کا خیال کریں۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ کو عذر تو بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو ساری نماز کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر کرسی کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ پھر کرسی پر ہی نماز پڑھیں۔ اس طرح اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کریں۔ سمجھا؟ درمیان میں کرسی رکھ لینا یا کرسی کا ایسے ہی سہارا لے لینا، یہ 2 4 5 سال سے یہ کرسیاں نکلی ہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ شیخ ابن باز، شیخ صالح الفوزان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کرسی پر، انہوں نے کہا یہ تو عذر کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی کو اتنا عذر لاحق ہے وہ کرسی کے سوا نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، لیکن وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھے گا، سب نہ ٹوٹے، ان ساری چیزوں کا خیال رکھے گا، پیچھے والا نمازی خراب نہ ہو، پڑھ لے۔ دیکھیں جی، سورۃ فاتحہ کا سکتہ ہر آیت پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھا گیا آپ نماز میں قرات کس طرح کرتے تھے؟ تو اماں جی فرماتی ہیں ٹھہر ٹھہر کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک ایک چیز ٹھہر ٹھہر کر آپ پڑھا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح نہیں کیا کرتے۔ یہ نماز بھئی اس کو سمجھا دیں، اس کو پیار سے سمجھا دیں، لیکن سب کے سامنے نہ کہیں امام کی عزت ہے، مولوی صاحب تیرا نماز نہیں پڑھا نہیں آتی، نہیں، امام کا مقام۔ اس لیے کسی ذمہ دار سے کہیں، کسی عالم سے کہیں، کسی بزرگ سے کہیں، یا اس قاری صاحب کو سائڈ پہ لے جا کے پیار سے سمجھا دیں بھائی کیا اس طرح جائز ہے، مجھے پتہ نہیں، آپ لا علم ہو جائیں، اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی ایسا انداز اپنائیں کہ کوئی فتنہ کھڑا نہ، کسی کی دل آزاری نہ، اسلام کسی کی دل آزاری نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز 2 رکعت پڑھا دی، ظہر یا عصر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور مسجد نبوی میں گری ہوئی تھی، آپ نے وہاں پہ ہاتھ رکھا اور ایک جوتا پاؤں پہنا دایا، پاؤں پہننے لگے تو ذواليدین آگے ہوا، کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا اصدق ذواليدین، صدیق مجھے بتاؤ ذواليدین سچ کہتا ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ سچ کہتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ دیکھیں وہ انداز ہے، یہ نہیں ہے کہ اور تو 2 رکعت نماز پڑھا تیرا نماز پڑھا، نہیں، انداز ہے، عزت احترام ہے۔ امام آپ کا نمبر دار ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حکمران بنایا ہوا ہے، آپ رسول کا مسدہ اس کو دیا ہوا ہے، اس لیے آپ اس کو کہہ دیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں جہاں تک درود کا تعلق ہے، درود پہلا تشہد ہو یا دوسرا، دونوں میں پڑھنا ہے۔ کیوں؟ نص یہ بتاتی ہے جب قرآن کی نص آ جائے یا حدیث کی نص آ جائے پھر اجتہاد نہیں کرتے، اجتہاد کرنا حرام ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ صلاۃ اور سلام دونوں چیزیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک، یہ سلام ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سلام تو بھیجتے ہیں، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک آپ نے درود ابراہیمی ان کو بتایا۔ یہ چیز بھی بتاتی حدیث بھی اور قرآن کی نص بھی، صلاۃ اور سلام اکٹھا۔ آپ سلام بھیجتے صلاۃ نہ بھیجیں، سر کاٹ کے ادھر رکھ دیں، دھڑ ادھر پتہ نہیں لگے گا یہ کس کا تھا ہے۔ اس لیے نماز کے اندر تشہد پہلا ہے یا دوسرا، آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پہلے میں بھی اور دوسرے میں۔ نص یہ بتاتی ہے حدیث اور قرآن کی آیت۔ اللہ عنہ امام صاحب کی جماعت ہو رہی ہے تو اس میں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف کے بعد پہلے سے؟ دیکھو جی، آپ عربی میں دعا مانگیں، جو جائز دعا ہے مانگیں، امام سلام نہیں پھیرتا آپ دعا مانگتے ہیں، پہلے تشہد میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی بہت اچھا سوال کیا، پہلے تشہد میں آپ نے درود پڑھ لیا، امام ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہے، میرے جیسا کم پڑھا لکھا بندہ، اس کی قراری تیز ہے، وہ جلدی پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اگر وہ دعا کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں احادیث موجود ہے، وہ پڑھ سکتا ہے دعا، مانگ سکتا ہے دعا، کوئی حرج نہیں۔ سجدہ صاحب کمی زیادتی یا بھول، پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے، کمی ہوگی ہے پھر بھی، زیادتی ہوگی ہے پھر بھی۔ نماز سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے نکال لیں، جائز ہے۔ اگر سلام ایک طرف پھیر لیا، یاد آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں، دوسری طرف پھیر لیں، مکمل نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے نکالیں، سلام پھیر لیں۔
بعض لوگوں نے کہا ہے کمی کی صورت میں پہلے، زیادتی کی صورت میں بعد، لیکن یہ توجیحات، آپ دونوں میں سے کوئی صورت اپنا لیں، سجدہ سہو کی اجازت ہے۔ صلاۃ الوتر جو ہے، کیا اس میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک ہے وتر دعا، ایک ہے وتر کا طریقہ، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، صلاۃ الوتر جو ہے رکوع سے پہلے ہوتی ہے، صفحہ نمبر 137 ہے، بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، انس بن مالک کی روایت ہے۔ پورا باب یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے وتر رکوع سے پہلے اور قنوت نازلہ رکوع کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ وتروں کی دعا اور قنوت نازلہ، اس میں فرق ہے۔ مصیبت، پریشانی، حادثاتی مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے دعا کرنی ہو تو اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ وہ ہر فرضی نماز میں آخری رکعت میں رکوع کے بعد آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر دعائے وتر جو ہے وہ آپ رکوع سے پہلے۔ ایک روایت ہے مسند احمد میں، ایک روایت جس کی سند بھی کچھ قدرے صحیح ہے، جس میں ہے کہ کبھی کبھار رکوع کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن محدثین کا یہ فیصلہ ہے جب ایک روایات کا انبار لگا ہوا ہے اور وہ صحیح، اور ایک روایت ایسی ہے جس میں جواز کی حد تک ہے، تو جو صحیح ہے سندن متنن اس کو آپ مانیں، اس پہ زیادہ عمل کریں، کبھی کبھار اس پہ بھی عمل کر لیں کیونکہ اس کی سند صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ رکوع صلاۃ الوتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے۔ ہاں، اگلا سوال جو آپ نے نہیں کیا میں ملا دیتا ہوں، وتروں کی دعا ہے، اس میں آپ قنوت نازلہ کرنا چاہتے ہیں جس طرح وتروں میں اکثر ائمہ کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ وتروں کی دعا کے ساتھ قنوت نازلہ پڑھنے، مجاہدین کے لیے دعا کرنے اور ہے رکوع سے پہلے، کوئی حرج نہیں۔ بعض محدثین اس چیز کے قائل ہوئے جیسے ائمۃ الحرم کہ اگر آپ نے قنوت نازلہ اور وتر ان دونوں کو ملانا ہے پھر رکوع کے بعد بھی کر لیں تو وہ مسند احمد والی روایت کام کرے گی۔ باقی اللہ علیہ وسلم رکوع میں شامل ہوا، حدیث ہے موطا امام مالک، من ادرک الرکوع فقط ادرک الرکعہ، لیکن نہیں، کیوں؟ یہ امام بخاری کی روایت کے خلاف ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کو رکعت کا ثواب تو مل جائے گا لیکن رکعت دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ دیکھیں، امام جب سنتے پڑھتا ہے پیچھے مقتدیوں کو خاموش رہنے کا ہی حکم ہے، جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے یہ اس کو حکم ہے، سبح اسم ربک الاعلی سبحان ربی الاعلی، یہ میں پڑھوں گا، آپ نہیں پڑھیں گے۔ آپ کو حکم کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، آپ نے خاموش رہنا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، آیت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں خاموشی کا حکم ہے، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں، جیسے اذان ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں تو پھر آپ تو زیادتی ہے۔ محدثین کا یہی نقطہ نگاہ ہے کہ جو حدیث ہے اس کو بدلیں، جو حدیث ہے اس میں کمی اور زیادتی کرنے کے ہم حقدار ہیں۔ محدثین بھی حدیث کو اگر ضعیف کہتے ہیں مجھے یہ پتہ چلا ہے، آپ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو، حدیث کے معاملے میں محتاط رہنا پڑتا ہے۔ محدثین کا اتنا بڑا مقام اس لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے یہ مصداق ہے، نظر اللہ عمران من سمع مقالتی، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا، سن کے یاد رکھا، من وعن، پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ یہ نبی کی دعا کے مستحقین لوگوں میں شامل ہیں محدثین، اس لیے وہ ایسے نہیں شامل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ جیسے محدث حدیث بیان کرتے دائیں بائیں دیکھتے تھے، بھائی ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ ابو ہریرہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، کہا مجھے عمر کو دیکھتا ہوں ڈر لگتا ہے کہ پیچھے سے کوئی بھی، تو حدیثیں سناتا رہتا ہے، تو حدیثیں بیان کرتا رہتا ہے، جبکہ میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اور عمر کا یہ موقف تھا رضی اللہ تعالی عنہ، بعض دفعہ حدیثیں سنا کے کبھی ایسا نہ ہو کہ تو غلطی سنا دے، تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جس نے جان بوجھ کے نبی کی حدیث بیان کر کے یہ کہا، کوئی بات کر کے کہ نبی کی حدیث ہے، نبی کی وہ حدیث بات نہیں ہے، اس کو جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ آپ اپنے امام سے پوچھ لیں، مجھ سے بہتر بتا دیں کہ ہاں عید کی عید سے پوچھ لیں۔ اچھا چلو پوچھ لو۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ اسی بات جنازہ بندہ پڑھ رہا ہے آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں۔ اصل میں نے جمعہ پڑھایا ہے، اس کے بعد درس دیا ہے، آپ نے دونوں باتیں سنی ہیں، آپ بولے بھی، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ میں جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، آدمی نماز جنازہ میں شامل ہوا، 4 تکبیروں سے نماز جنازہ ہے، اور وہ تیسری تکبیر جب کہی ہے امام نے، وہ وہاں کے میں اب اس نے دعائیں مانگ لی، دعائیں مانگی ہیں، اس کی 3 تکبیریں رہتی ہیں۔ اب وہ پہلی تکبیر سے شروع کرے گا، دعائیں تو وہ مانگ چکا، وہ اس کے بعد سلام نہیں پھیرے گا، وہ کہے گا اللہ اکبر، کیا پڑھے گا؟ الحمدللہ، اس کے بعد کوئی سورت، پھر اللہ اکبر، پھر درود پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر دے۔ اور اسی طرح ہی نماز کا حال ہے، اسی طرح ہی نماز کا حال ہے۔ یہ علماء سے سوال پوچھا کریں، یہ میں نے اس لیے بھائی کو بتا دیا ہے، یہ سوال بہت کم لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ بلّے بلّہ مار دیتا چل گئی۔ بھائی یہ دین ہے، اسلام ہے، آپ علماء سے پوچھا کریں۔ میرا نمبر ہے بھائی کے پاس، رات دن ڈاکٹروں کی طرح نمبر میرا کھلا ہوتا ہے الحمدللہ، سعودیہ سے، باہر کے ملکوں سے فون آتے ہیں، میں نے کبھی نہیں الحمدللہ جواب دیتا ہوں جو اللہ نے میری توفیق میں لکھا ہے۔ پتہ نہیں کس بات میں اللہ کی رضا مزمر ہو اور میرے لیے نجات کا سبب بن جائے۔ دیکھیں جی، ہاتھ اٹھانا صحابہ سے ثابت ہے، مسلم احمد کی روایت کے مطابق ہاتھ اٹھانے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، ہاتھ اٹھانا جائز ہے، نہ اٹھانا مستحب ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے اٹھائے ہیں، نبی نے نہیں اٹھائے۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ صحابہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بھائی ان کے کام جیسے کام کرو اسی کا راستہ ہے۔ غلط؟ ہاں، اگر صحابی کی بات پیغمبر کی بات کے ساتھ مخالفت کرتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اس میں تو مخالفت والی بات نہیں، اٹھا لیں جائز ہے، نہ اٹھائیں مستحب ہے کیونکہ نبی نے نہیں اٹھائے۔ لیکن بعض لوگ اٹھانے میں خشوع خضوع سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ رونا آتا ہے تو اٹھا لیں، اس میں کوئی کفر والی بات نہیں ہے۔ چلیں جی، سن لیتے ہیں آپ کی بات، پھر دعا کرنی ہے، آپ نے اپنی اپنی دعا کرنی ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے، دعا کروا کے آمین میں نے نہیں کہلوانا۔ جی جی، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب تک اپنی جگہ پر نشست پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور اگر بعض ساتھی ایسے کرتے ہیں سلام پھیرا اس کی مصلی والی جگہ جہاں پہ اس نے نماز پڑھی تو وہ بھی شخص ہو کے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیں یہ کیا نام ہے جی؟ فہد بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ کئی لوگ بھائی ایسے کرتے ہیں سلام پھیرا تو چلے، یہ منافقین کی علامت ہے، علماء سے پوچھ لیں۔ سلام پھیرا، ادھر کھڑے ہو گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ، اللہ رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو دائیں صفوں میں ہوتے ہیں۔ اور اگلی بات، وہ لوگ جو باوضو بیٹھے رہتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول اور رب کے فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ باوضو میں بیٹھے رہیں، اذکار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اذان تکبیر کے درمیان ایک وقت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد قبولیت کا وقت ہے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، ترجمہ پڑھنا جو میں نے آپ کو کتاب، بہت پیارے ترجمے، آپ ترجمے کے ساتھ وہ بیٹھ کے اذکار کریں، اذکار مسنونہ۔ اذکار مسنونہ کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ پھر اللہ نے ملاقات کا موقع دیا تو انشاءاللہ بات ہوگی، کروں گا بات، تو اذکار مسنونہ کریں۔ آپ اٹھ کے دائیں بائیں نہ ہوں، پریشان نہ کسی کو کریں، اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ تو ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہے
जाना भी कुछ चाहता है, कोई अर्ज नहीं, वो जा सकता है, गाड़ी जा रही है, वो फर्जों के साथ मिला है, फर्ज उसने पढ़े, वो जाना चाहता है, चला जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन आदत ना माने, आदत ना माने। देखो जी, मैंने वो पहली बात 2-3 दफा कह दी, उज़र अगर हो, उज़र हो तो फिर अल्लाह ने सब कुछ माफ किया हुआ है। उज़र है तो फिर तो सब कुछ माफ है ना। आप सीधे नहीं बैठ सकते, घुटना दर्द करता है, मेरा अपना घुटना जो है, ये पट्ठा जो है, कल परसों की बात है, बहुत दर्द करता है, ये यूं नहीं बैठा जाता, मैं टांग सीधी करके बैठा। अगर आप अपनी टांग सीधी कर लेते हैं तो इसमें कुहर वाली बात भी नहीं है, भैया आप माजूर हैं, कोई अर्ज नहीं।